الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کی طرف سے جو ہمیں سب سے پہلا سبق ملا ہے ساری اولاد آدم کو، سب سے پہلا سبق الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سب سے پہلا سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ موت سے پہلے کی پوری زندگی، موت تک اور موت کے بعد قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے اسی سبق کا سوال ہوگا، مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ سب سے پہلا سبق ملا ہے ساری اولاد آدم کو، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب جس کا علم کامل، جس کی شفقت کامل، جس کی رحمت کامل، اور جو انسانی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو، پالنے والا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے یقین دہانی کرائی ہے، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر ساری زندگی کا مطالبہ کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب اللہ کو رب مانا ہے تو پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ جب یہ سبق لے لیا ہے تو زندگی بھر کا مطالبہ کیا ہے؟ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ ثم استقام، یہ ساری زندگی کا مطالبہ ہے۔ اور جب قبر میں جانا ہے تو سب سے پہلے اسی سبق کا سوال ہونا ہے، مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ تو پہلا سبق بھی یہی ہے اور سب سے پہلا سوال بھی یہی آئے گا۔ پہلا سبق بھی یہی ہے اور سب سے پہلے پیپر میں سوال بھی یہی آئے گا، مر ربک۔ یہی وہی عقیدہ ہے، یہی وہ نظریہ ہے جس پر اللہ کے پیاروں کو بڑی آزمائشیں اٹھانی پڑی ہیں، بڑی آزمائشیں اٹھانی پڑی۔ یہی وہ عقیدہ ہے، یہی وہ نظریہ ہے جس پر اللہ کے پیاروں کو بڑی آزمائشیں اٹھانی پڑی ہیں۔ ظالم حاکم جابر بادشاہ ہے،
ایک طرف اللہ کا پیارا حضرت ابراہیم ہے علیہ الصلاۃ والسلام. بات یہیں اٹک گئی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اسے بتا رہے ربنا الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے. وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، جسے چاہوں بے قصور کو پھانسی پہ لٹکا دوں، جسے چاہوں آزاد کر دوں. زندگی بھی میرے ہاتھ میں، موت بھی میرے ہاتھ میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی باریکیوں میں نہیں گئے، اسے اور سبق سمجھایا. میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کچھ نہیں آیا اسے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. جب بات طاقتور کی، طاقتور کے بعد جب جواب نہ ہو تو پھر وہ اپنی طاقت دکھاتا ہے، پھر وہ اپنی طاقت دکھاتا ہے، اپنا زور دکھاتا ہے، اپنی طاقت دکھاتا ہے، اپنا زور دکھاتا ہے، آگ جلاتا ہے. سبحان اللہ، کیسی آزمائش ہے. جو اللہ کو رب مان رہے انہیں آگ میں ڈالا جا رہا، اور جو اللہ کو رب نہیں مانتا وہ آگ میں ڈالنے کے سارے انتظامات کر رہا. کیا آزمائش. دیکھیے نا، جو اللہ کو رب بن رہا اسے آگ میں ڈالا جا رہا، اور جو اللہ کو رب نہیں مانتا وہ آگ جلانے کے سارے انتظامات کر رہا. وہ حاکم ہے، وہ بادشاہ ہے. کیسی آزمائش ہے، کیسی آزمائش ہے. بہت بڑا سبق ہے. ایک طرف رب کی بات ہے اور ایک طرف سوسائٹی اور زمانے کی بات ہے. رب کی مانتا ہے تو بظاہر بھوک اور تکلیف ہے، دنیا والوں کی مانتا ہے تو دنیا تو مل جائے گی، رب روٹھ جائے گا. یہی تو امتحان ہے. اللہ کے پیاروں کو اس عقیدے میں، نظریے میں بڑی آزمائشیں اٹھانی پڑی. آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ بھی اللہ ہے. بظاہر تو وہ آگ ہے اور آسمانوں پہ اڑنے والے پرندوں کو بھی جھلسا دے. ایسا الاؤ تھا، ایسی تپش تھی. آزمائش تو آئی ہے. بظاہر آگ میں زندگی نہیں ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ کو رب مانا ہے تو امتحان بھی آن پڑا ہے، لیکن امتحان میں جب پاس ہو گئے پھر آگ کو اللہ نے گلزار بنا دیا. پھر آگ گلزار بن گئی. دیکھنے والے اب بھی اس آگ کو دیکھ رہے، اس کی تپش میں کوئی نہیں فرق آیا. لیکن ابراہیم اندر ہیں، فرمایا زندگی کے سب سے مزے کے دن ہیں
اللہ نے آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، حکم دے دیا نہ اتنی ٹھنڈی کی تیری ٹھنڈک سے ابراہیم کو تکلیف ہو، نہ اتنے گرم کے ابراہیم کو تیری گرمی سے تکلیف ہو، ایسا بردم و سلاما، بردم و سلاما۔ امتحان آیا ہے، وقت کا فرعون ہے، وقت کا فرعون ہے۔ کیوں الجھتا ہے ابراہیم علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ کیوں الجھتا ہے؟ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، رب تو میں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں۔ اپنی قوم کو سمجھایا، سبق دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ان کے بچے ذبح ہو گئے، ان کے مردوں کا نام و نشان مٹنے لگا، انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ ساری تکلیفیں برداشت کی، لیکن رب کے سوا کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکایا، سر نہیں جھکایا۔ بہت بڑی آزمائش ہے اللہ کے پیاروں پر کہ رب کون ہے ہمارا؟ ایک اللہ ہے۔ مطالبہ کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب رب بنا لیے اللہ کو پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ آندھیاں آئیں، طوفان آئے، آزمائشیں آئیں، تکلیف آئے، بھوک آئے، پیاس آئے، ہاں، لیکن اپنے رب کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا۔ آدم کے زمانے سے لے کر ابتدائی دنیا سے لے کر دنیا کے اختتام تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ نے سبھی نے اپنی اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا واسطہ دجال سے پڑھنا تھا، آپ نے وہ بتایا جو کسی نبی نے نہیں بتایا، بہت کچھ بتایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو بہت کچھ بتایا، بڑی بڑی نشانیاں بتائیں۔ کانا ہوگا، کانا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ماتھے پہ لکھا کافر ہر آنکھ والا نہیں پڑے گا، صرف ایمان والا، جو ایمان کی روشنی سے دیکھے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو، وہ اس ماتھے پہ لکھا پڑھ لے گا۔ سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کی نشانی ہے۔ تو اس کا مطالبہ کیا ہوگا؟ اس کا مطالبہ بھی یہی ہوگا۔ اس کے پاس حدیث میں آتا ہے نہروں و نہروں، نہر ہوگی اور آگ ہوگی۔ آپ نے فرمایا جو اس کی نہر میں کود گیا اس کی نیکیاں برباد ہو گئی، اور جو اس کی آگ میں کود گیا اس کی نیکیاں قبول ہو گئی۔ تو نہر یہ نہیں کہ ساتھ نہر لے کے چلے گا، یہ نہیں کہ آگ ساتھ لے کے چلے گا، بلکہ یہ کہے گا جو میری مان کے چلے گا وہ خوشحال ہوگا، وہ خوشحال ہوگا، وہ خوشحال ہوگا، زندگی کے مزے پائے گا، اور جو میری نہیں مانے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔
یہ ہوگا اس کا مطالبہ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ دجال کا فتنہ ایک دم تو نمودار نہیں ہوگا، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے، اس سے پہلے اس کی زمین سازگار اور ہموار ہوگی، پھر وہ بڑا آئے گا۔ اور آج بھی یہی ہے، اللہ کی مانو گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ معاشرے اور سوسائٹی کے رسم و رواج پہ نہیں چلو گے تو دنیا میں زندگی کیسے گزارو گے؟ اس دور میں بھی اللہ کی بات کرتے ہو تو زندگی کیسے گزرے گی تمہاری؟ جیو کیسے؟ حالات تمہارے کیسے سنوریں گے؟ www.darsulquran.com ساری معلومات، ساری تعلیمات اسی کے گرد گھومتی ہیں کہ آج کا مادہ تمہارا معبود، اسے نظر انداز کر دیا اور صرف اللہ کی ماننے لگ گئے تو زندگی کیسے گزرے گی؟ چند نوجوان ہیں، ان کے نصیب جاگ اٹھے، ان کی قسمت بڑھیا ہو گئی، انہیں دین حق کی دعوت پہنچی، انہوں نے قبول کر لی۔ پورا ملک، پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ، دائیں بائیں کی ساری فضا، گھر ہو یا گھر سے باہر کا ماحول، سب خدا بیزاری کا، سب بے دینی کا، انہیں اللہ نے اپنی پہچان عطا فرما دی، اپنی پہچان عطا فرما دی۔ دین حق انہیں قبول کر لیا، اپنے آ گئے، خیر خائی میں، ہمدردی میں، بھلائی میں، سمجھانے، گھر کے بڑے، خاندان کے بڑے، قبیلے کے بڑے سب اکٹھے ہو گئے۔ کیوں اپنی معاشی زندگی پر اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی مارتے ہو؟ کس راہ پہ چل پڑے ہو؟ کھاؤ گے کہاں سے؟ کھاؤ گے کہاں سے؟ اچھی سوسائٹی کے نوجوان تھے، خوشحال گھرانہ کی اولاد تھی، ان کے ماں باپ ان کے بڑے بڑے عہدوں اور منصبوں پر تھے، انہوں نے ساری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ سب نے بڑے خیر خائی میں سمجھایا، کہاں سے کھاؤ گے؟ لیکن جن پر اللہ فضل فرما دے، کیا کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا، ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، جو زمین و آسمان کی مخلوق کو پالتا ہے۔ سمندروں میں مچھلیاں ہیں، چٹانوں میں کیڑے مکوڑے ہیں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں، زمین پہ رینگتے کیڑے مکوڑے ہیں۔ جو اللہ انہیں پالتا ہے وہ اللہ ہمیں بھی پالے گا۔ ربنا رب السماوات والارض، سبحان اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ میرے عزیزو، آج جتنے فتنے آ رہے ہیں، دجال کے لیے جو زمین ہموار سازگار ہو رہی ہے، وہ سارے فتنے معیشت کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں۔ بیٹیاں بے پردہ، بیٹیوں نے گھر کی چوکھٹ کیوں چھوڑی؟ نوجوانوں کا شباب جوانیاں کیوں داغدار ہو گئیں؟ کیوں ہو گئیں؟ صرف اس لیے معیشت۔ ہر فتنہ معاش اور معیشت کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہا ہے۔ یہی عقیدہ تو کمزور ہو گیا، یہی عقیدہ تو کمزور ہو گیا۔ یہ نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ ایسا نہیں کریں گے تو زندگی کیسے گزرے گی؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ کہہ رہا ہے میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہوں۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟
ہاں تدبیر کرو، محنت کرو، لیکن شریعت کی حد نہ توڑنا، اللہ کا حکم نہ توڑنا۔ پھر دیکھو اللہ نے تو ذمہ داری لے رکھی ہے، پالوں گا، اور نہیں پالا کیا؟ جہاں کوئی فلسفی، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر ماں کی جھلی میں اسے نہیں کھلا سکتا، پلا سکتا، اللہ وہاں بھی کھلا پلا رہا ہے، وہاں بھی اللہ غذا مہیا کر رہا ہے۔ ربنا رب السماوات والارض، کون پالتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ معاش بنا ہوا ہے۔ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ کیوں خیانت کرتا ہے؟ کیوں سود لیتا ہے؟ کیوں حرام کھاتا ہے؟ کیوں رشوت لیتا ہے؟ کیوں شریعت کے حدود سے تجاوز کرتا ہے؟ معیشت، معاش۔ نمازی ہے، حاجی ہے، روزے دار ہے، لیکن جب معاملہ معاش کا آتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ جب بات کاروبار کی آتی ہے سب بھول جاتا ہے۔ جب بات معیشت کی آتی ہے سب اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کھاؤں گا کہاں سے؟ اسے فکر ستائی جا رہی ہے، بچوں کا کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہو۔ اللہ ہے رزق دینے والا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ رزق اللہ دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ ایک نبی ہے، دوسرے نبی ہیں، اللہ کا حکم ہے یہ گرتی دیوار ہے، اسے کھڑا کر دو۔ مزدوری نبی کر رہے، پتھر نبی اٹھا رہے، دیوار نبی کھڑی کر رہے۔ اے اللہ، یہ کیسی دیوار ہے؟ دو نبیوں کی خدمت اس دیوار کے کھڑے کرنے پہ لگا دی؟ فرمایا ہاں، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، یہ بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے، اللہ نے ان کی ضرورت معیشت یہاں رکھی ہے، زندگی کا سامان یہاں رکھا ہے۔ اے اللہ، یہ نبیوں کے ذریعے ان بچوں کی یہ خدمت کیوں ہو رہی؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ ان کے والدین اللہ کو پہچانتے تھے، اس لیے کہ اس کے والدین اللہ کے تھے، اس لیے کہ ان کے والدین اللہ کے تھے۔ انہوں نے اللہ کی بندگی میں کوتاہی نہیں کی۔ آج اللہ ان کے بعد ان کے اولاد کا بھی انتظام کر رہا۔ اللہ اللہ ہے۔ تو ہر فتنہ جو آ رہا ہے معاش اور معیشت کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہا۔ عبادت میں اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ رہا، معاملات میں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا۔ عبادت 40 سال سے چل رہی ہے، معاملات اب بھی ٹھیک کوئی نہیں ہوئے۔ معاملات اب بھی ٹھیک کوئی نہیں ہوئے۔ یہی عقیدہ ہے، کمزور ہوا ہے۔ پالتا تو اللہ ہے، نہ میری کمائی سے ہونا ہے، نہ میری دکان سے ہونا ہے، نہ میرے کاروبار سے ہونا ہے۔ اللہ رزق دے گا۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ سے بہتر کون رزق دے سکتا؟ اور یہ کہا بھی اللہ کا ہے، اور اللہ کے کہا کے پیچھے اللہ کی طاقت، قدرت۔ وہ دینے پہ آئے، کون محروم کر سکتا ہے؟ اور میرے عزیزو، جب وہاں سے بندش کے فیصلے ہو جائیں، بظاہر اس کے ہاتھوں میں دولت کے ڈھیر بھی کیوں نہ ہو، چوکیدار رہے گا، نفع کوئی نہیں ملے گا۔
چوکیدار رہے گا نفع کوئی نہیں ملے گا، تھکے گا، خوار ہوگا، راحت کوئی نہیں ملے گی، اکٹھا کرے گا، خون پسینہ لگائے گا، سکون کوئی نہیں ملے گا۔ جب نہ دینے پہ آئے کون دے سکتا ہے؟ تو سب سے پہلا سبق کیا پڑھایا؟ پالتا کون ہے تمہیں؟ اللہ کی شان ہے۔ قرآن کا آغاز بھی اسی عقیدے سے ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کتاب ہدایت کا اختتام بھی اسی سے ہے، قل اعوذ برب الناس۔ اللہ اکبر، آغاز بھی اسی سے، اختتام بھی اسی سے۔ اللہ سے بڑھ کر آخری دور کی کمزوریوں سے کون باخبر ہو سکتا ہے؟ کہ ان کا ایمان کے خطرہ، ان کے لیے ان کا ایمان کو خطرہ، ان کی حیا اور غیرت کو خطرہ، ہاں، ان کے اخلاق کو خطرہ، ان کی معاشرت اور معاملات کے لیے خطرہ کیا ہے؟ معیشت۔ یہی خطرہ بننے والے تھے۔ سبق دیا رب کون ہے، تمہیں پالتا کون ہے۔ جب زمین و آسمان سے 500 صدیوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں میں جانے کے بعد 500 صدیاں جو پہلی وحی آئی وہی سبق دلایا جو اوپر ہمیں سبق یاد کرایا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ رب پالتا کون ہے تمہیں؟ تمہاری ضرورت کون پوری کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حدیث قدسی اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ خود کہتے ہیں، بتلاتے محمد رسول اللہ ہیں۔ کیا ہے؟ فرمایا جیسے بندہ میرے ساتھ گمان اور خیال رکھتا ہے ویسے ہی میں اس کے لیے فیصلے کرتا ہوں۔ جیسا میرے ساتھ گمان اور خیال رکھتا ہے، گمان اچھا، خیال اچھا، تو اللہ پھر فیصلے بھی ویسے ہی فرما دے۔ تو میرے عزیزو، اس راہ میں آزمائشیں ہیں، اس عقیدے کے راہ میں آزمائشیں ہیں۔ اللہ کا پیارا آگ میں کودنا پڑ رہا ہے، اللہ کے پیارے کو آگ میں کودنا پڑ رہا ہے، لیکن جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، سبحان اللہ، وہ آگ بھی گلزار بن جائے گی۔ سچ بتا رہا ہوں، جس نے اپنے اللہ کو رب بنا لیا، اپنے اللہ کی ربوبیت پہ اس کا عقیدہ اور استقامت مل گئی، دنیا میں جتنی ہی اسباب کی کمی کیوں نہ ہو، وسائل کی کمی کیوں نہ ہو، تب بھی وہ زندگی کی ٹھنڈک اور مزہ پھر بھی اللہ عطا فرمائے۔ بظاہر نقشہ تکلیفوں کا، آزمائشوں کا، لیکن اس کے اندر بھی اللہ اسے مزہ دے دے گا۔ بردم و سلامن علی ابراہیم، آگ ہے، نظر تو آگ آ رہی ہے، تپش آج بھی نظر آ رہی ہے، اس کی تپش دنیا اس وقت بھی محسوس کر رہی تھی، نہ اس کی رنگت میں فرق آیا نہ تپش میں فرق آیا، لیکن جو اندر بیٹھا ہے سبحان اللہ ٹھنڈک محسوس۔ تو کوئی رب کو رب مانے، اپنے اللہ پہ ربوبیت پہ عقیدہ بنا لے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ،
دنیا میں بھی اللہ عطا فرماتے ہیں، اور جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے اطراف میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ www.dasquran.com تو نے اللہ کو اپنا رب بنایا اور پھر اس پہ ڈٹ گیا، آج تو انعام کا دن آ گیا۔ اللہ تخاف، آگے جتنی گھاٹیاں آنے والی ہیں خوف نہ کھا۔ ولا تحزنوا، جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے آخرت کے آگے کے مقابلے میں کچھ نہیں، آگے بہت اچھا ہے۔ نہ خوف کھا نہ غم کھا۔ سبحان اللہ۔ کمال کیا ہے اس کا؟ کمال یہ ہے کہ رب کی ربوبیت میں ہر آزمائش، ہر امتحان پہ کامیاب ہوا۔ تنگی آتی ہے، تنگی آتی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ اللہ کے پیاروں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں ہے، منافقوں کے لیے نہیں، اللہ کے پیاروں کے لیے۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ اندیشہ بھی ہوگا، بھوک بھی ہوگی، مال میں کمی بھی آ سکتی ہے، پھلوں میں کمی بھی آ سکتی ہے، جان صحت کے اندر بھی فرق آ سکتا ہے، لیکن جو اللہ سے نہ ٹوٹا اور اپنے اللہ سے تعلق میں کمی نہ آنے دی، وبشر الصابرین، اے اللہ، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے استقامت والوں کو خوشخبری سنا دو، خوشخبری سنا دو، پھر ان کی جیت ہی جیت ہے۔ تو اللہ کی ربوبیت میں اللہ کے پیاروں کی آزمائشیں آئی ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم، خوف کوئی نہیں، غم کوئی نہیں۔ وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری لے لو جو تمہارے لیے ہے، اور وہاں ایک بہت بڑا انعام ہے، نزلا من غفور الرحیم، ماں رب میزبان ہے، تم اللہ کے مہمان ہو، اور رب اپنی شان شان تمہاری میزبانی کریں گے، شان شان کریں گے۔ تو میرے عزیزو، جب بھی دعائیں مانگے نا، دعاؤں میں یہی لفظ آتا ہے، ربنا ہب لنا، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا اغفر لنا۔ ہاں کیا لفظ ہے؟ ربنا۔ اللہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے، اور رب ایک ایسی اللہ کی صفت ہے جو سب سے جامع اور جامع ہے، جس میں شفقت بھی آتی ہے، رحمت بھی آتی ہے، علم بھی آتا ہے، قدرت بھی آتی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ تو یہ عقیدہ ہے زندگی کا، یہ مطالبہ ہے مجھ اور آپ سے، پوری زندگی میں یہ مطالبہ ہے، اپنے اللہ کو رب مانو اور پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ ایک شخص آیا کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائے، کچھ نصیحت فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہو رب ہمارا ایک اللہ ہے، اور پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، ثم مستقیم، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ زندگی کی کوئی گھڑی آزمائش اس پہ آئے تو اپنے رب کا در نہ چھوڑو، اپنے رب کا در نہ چھوڑو۔ تو دجال جو سب سے بڑا فتنہ ہے، پوری انسانی زندگی کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خوب ڈرایا اور بتلایا۔ اس کے پاس بھی یہی تھا کہ رب کی مانو گے، اللہ کو رب مانو گے، زندگی خطرے میں آ جائے گی، مجھے مانو گے خوشحال ہو جاؤ۔
مجھے مانو گے خوشحال ہو جاؤ گے. اور اسی کی فضا ہے. اللہ کی مان کے چلو گے تو کیسے زندگی گزرے گی؟ کیسے زندگی گزرے گی؟ اور جو من میں آئے، جو طبیعت میں آئے، ویسے زندگی گزارو، بڑے مزے کریں گے. تو میرے عزیزو، یہ عقیدہ، یہ اللہ سے مانگو، اے اللہ اس پہ استقامت نصیب فرما. ہر حال میں یہ دیکھو کہ میرے رب کی چاہت کیا ہے. بس کتنا نقصان ہو رہا ہے، کتنی آمدنی میں کمی ہو رہی ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے، کتنی آزمائش ہے. نا اللہ ناراض نہ ہو، میرا رب ناراض نہ ہو. رزق وہ دے گا. زندگی کا سہارا اللہ ہے. پالے گا کون؟ اللہ پالے گا. سنبھالے گا کون؟ اللہ سنبھالیں گے. امتحان ہے لیکن ڈٹ جاؤ، پھر اللہ عطا فرمائیں گے. تو میرے عزیزو، یہ رب کی ربوبیت کا عقیدہ ہے جو اللہ کے ہر نبی اور ہر پیغمبر کی دعوت کی بنیاد رہا ہے. اللہ پالتا، اس لیے کہ اسی راستے میں ہر باطل آیا. ہر باطل اسی راستے سے آیا ہے. ہر باطل اسی راستے سے آ رہا ہے کہ کھاؤ گے کہاں سے، زندگی کیسے گزرے گی. اور ہر نبی کی یہ دعوت رہی ہے کہ دیکھو پالتا تمہیں اللہ ہے، پالتا تمہیں اللہ ہے. ہر عطا اللہ کی طرف سے ہے، ہر عطا اللہ کی طرف سے ہے، وہ تمہیں پالتا ہے. تم اسباب اختیار کرتے ہو، وسائل اختیار کرتے ہو، لیکن اس کے اندر جو پالنے کی صلاحیت ہے وہ اللہ ڈالتے ہیں، وہ اللہ ڈالتے ہیں. ایک نادان جب اس سے کہا گیا، جب اس نے قرآن کی ایک آیت سنی، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر اللہ پانی کو زمین کے اندر گم کر دے جیسے کون لا سکتا ہے؟ تو بڑی گستاخی میں کہنے لگا، تھوڑا ہاتھ میں لوں گا، کنواں کھودوں گا، پانی آ جائے گا، میں لا سکتا ہوں. تو بس اوقات اللہ سرکشی کی سزا فوراً بھی دیتے ہیں. اس کی آنکھوں کی پانی غائب ہو گیا، سبق دیا، تو پہلے اپنی آنکھوں کا پانی تو واپس لیا، پھر دیکھتے. آنکھوں کا پانی تو لے کے آ جا. یہ تو اللہ کا نظام ہے. گم کر دے کون لا سکتا ہے؟ میٹھا ہے کڑوا کون کر دے، کون میٹھا کر سکتا؟ تو اس کا نظام چلتا ہے. ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، ایک اللہ کے ساتھ. تو میرے عزیزو، سب کو پہچانتے ہیں، اپنے رب کو پہچانے. سب کو پہچانتے ہیں، سب کی طاقت کا بھی اندازہ ہے، سب کے اختیارات کا بھی اندازہ ہے، سب کے احسانات کا بھی اندازہ ہے. اپنے رب کو پہچانو، اس کی طاقت کیسی، اس کے اختیارات کیسے ہیں، اس کی قدرت کیسی ہے، اسے پہچانو. تو رب کی عظمت کے ساتھ پھر رب کو پکارو، پھر اس سے مانگو، پھر اس کی عبادت کرو. مزہ آئے گا، لطف آئے گا. جب پتہ ہو کہ جس کی دیوار بنا رہا ہوں وہ مالک دیکھ رہا ہے اور بڑا محسن ہے اور بڑا با اختیار بھی ہے، اور میرے مفادات بھی اس سے وابستہ ہیں، تو بتائیے پھر کام کرنے میں کیا تیزی آتی ہے؟
کہ وہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ، اللہ کی قدرت، اللہ کی شفقت، اللہ کا پیار، اللہ کے احسانات، اس کا تصور ہو اور یہ دیکھ خیال ہو کہ وہ میری بندگی دیکھ رہا ہے، تو بتاؤ پھر اس میں کتنی تازگی آئے گی، پھر اس میں کتنی تازگی آئے گی. آج جو عبادات میں رسمیت آ گئی ہے، رسمیت آ گئی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت سے محروم ہو گئے، رب کو نہیں پہچان رہے، کس کے سامنے کھڑے ہیں، کون سی ذات ہے. تو اللہ ہم سب کو بھائی اپنے عقیدے، اپنے رب کے، اپنے ربوبیت کا عقیدہ تر و تازہ نصیب فرما دے، ہاں اپنا تعلق نصیب فرما دے، اپنی محبت نصیب فرما دے. آخر میں تو چند باتیں. ہم ابھی الحمدللہ 3-4 دن ترکی اور ترکی کے سرحد پر اور سیریا کے مسلمانوں کے پاس سے ہو کے آئے ہیں. اللہ کا بہت فضل ہے، مسلمانوں کا بہت ہی غیر معمولی تعاون ہے، بہت ہی غیر معمولی تعاون بیت السلام کے ساتھ. تو وہاں کچھ کام کی شکلیں بنی ہیں الحمدللہ. وہاں ایک بیکری کا سلسلہ چل رہا ہے جس میں روزانہ 1,20,000 کم و بیش روٹیاں الحمدللہ نکلتی ہیں. پچھلے 6-7 مہینے سے وہ چل رہی ہے، اللہ کا بہت فضل ہے. اس کی مالیات کا سارا معاملات تھے کہ کس طریقے سے پاکستان سے وہاں پیسہ اسٹیٹ بینک کے واسطے سے چلا جائے. وہاں ان کے ذمہ داروں سے اس سلسلے میں ملاقات تھی. وہاں مختلف اداروں کے ذریعے ہمارے وہاں خیمے لگے ہیں، اور ایک بہت بڑی خیمہ بستی جو تقریباً 4,000 سے زیادہ خیمے ایک جگہ پر لگنے تھے. تو وہاں اس کا بنیادی کام لینے لگانا اور بجلی کا انتظام اور جسے کہیں گے پانی کا انتظام اور یہ سب چیزیں وہاں الحمدللہ چل رہی تھی. تو وہ جگہ بھی دیکھنی تھی، وہ بھی شام کے اندر ہے، جس میں تقریباً 20 سے 25,000 آدمی انشاءاللہ رہائش پذیر ہوں گے. وہ بھی الحمدللہ ہمارا ادارہ کا پورا اس کو کر رہا ہے، اور سارے خیمے الحمدللہ وہاں پہنچ چکے ہیں، تقریباً 4,000 قریب. اور مختلف وہاں کام کی شکلیں ہیں. تقریباً 3-4 گھنٹے شام کے اندر ہی رہنا ہوا، اور وہاں عجیب ایک بات چیز دیکھی جو آپ کو اصل بتانے کی ہے کہ وہ لوگ آزمائش میں ضرور ہیں، تکلیف میں ضرور ہیں، لیکن ایک بات دیکھ کر بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ بچے ہوں بڑے ہوں، بچے ہوں بڑے ہوں، عورتیں ہوں، اور کوئی معمولی گھرانوں کے نہیں ہیں، بہت خوشحال گھرانوں سے آئے ہیں اور بہت بڑے خاندانوں سے آئے ہیں. بہت سارے تو ایسے ہیں جن کی نسبت آگے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے ملتی ہے، اس لیے کہ مدینہ کے بعد سب سے زیادہ صحابہ کا آنا دمشق کے اندر، انہی علاقوں کے اندر آنا ہوا ہے. لیکن ایک بات چیز دیکھی ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے، پتہ نہیں خیموں میں کب تک رہیں گے وہ، لیکن مطمئن نظر آئے، پرسکون نظر آئے. سچی بات ہے، ہمارے ساتھی کہنے لگے کہ ہمارے گھر والے تو شاید ایک دن بھی یہاں نہ رہ سکے، اور اتنے خوبصورت بچے، میں نظر آتا ہے خوشحال نرم و نازک ماحول میں پلی ہوئی بچے، لیکن ان کے چہروں پہ اطمینان، ان کے چہروں پہ سکون، ان کے چہروں پہ جسے کہیں کہ سکونت، یہ ایک بڑی اطمینان کی بات تھی. آزمائش بہت بڑی ہے. تو میرے عزیزو، اللہ کرے مسلمانوں کے اندر یہ آپس کا جو تعلق ہے، ایمانی رشتہ ہے اور ایمانی تعلق ہے، اللہ کرے اس کو اللہ رب العزت اور تقویت عطا فرما دے اور مضبوطی عطا فرما دے. اس وقت جو دنیا میں ہمارے اوپر یہ سارے احوال ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے وہ ایمان کے رشتے کی کمزوری ہے. اس لیے کہ ایمان جو کمزور ہے، وہ ایمانی اخوت کی کمزوری ہے. اس لیے کہ ایمان جو کمزور ہے، ہر شخص نفس نفسی میں اپنی کہیں قومیت ہے، کہیں وطنیت ہے، کہیں علاقیت ہے، کہیں فرقواریت کا عذاب ہے، اور ایمان اسلام کا رشتہ بہت کمزور ہو گیا ہے. اور اطراف عالم میں مسلمان آج مختلف آزمائشوں اور تکلیفوں کے اندر ہیں. اللہ کرے اللہ اس کے اوپر ہمارے پر خاص فضل فرمائے اور یہ مسلمانوں کا رشتہ پھر سے بحال ہو. البتہ ترکی اداروں کے اندر یہ بات، جن اداروں سے، سرکاری اداروں سے بھی ہماری وہاں ملاقاتیں رہیں، بہت سارے معاملات طے ہوئے، ایک بات بہت قابل اطمینان یہ تھی
کہ اب وہ طبقہ جو اوپر ان کے آ رہا، اگرچہ ان کا معاشرہ ہم اسے اسلامی نہیں کہہ سکتے، بہت مختلف دور سے گزر کے وہ آ رہے ہیں، بہت مختلف، یعنی آپ یوں کہیے کہ ایک صدی پوری مغربی زندگی سے گزر کے آ رہے ہیں، اس پہ ان کی دوسری نسل چل رہی ہے، ان کے ماحول بہت آزاد ہے۔ لیکن ایک اطمینان بخش یہ ہے کہ ان کے سرکاری اداروں میں جو لوگ اب آ رہے ہیں اوپر، وہ امت کا بڑا درد رکھتے ہیں، امت کے بڑے خیر خواہ ہیں، مسلمانوں کے ان کے دلوں میں بڑی جگہ ہے۔ ہمیں یہاں ان سے مل کر اپنائیت محسوس ہوئی، بہت ہی اپنائیت محسوس ہوئی، اور ان کی سوچ اور فکر سے بہت متاثر ہوئی، بہت متاثر ہوئے کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ سرکاری ادارے، اور وہ بھی معمولی ادارے نہیں، ایک سرکاری ادارے سے ہمارا معاہدہ ہوا جو تقریباً دنیا کے 76 ملکوں میں کام کر رہا، 76 ملکوں میں، ایسے بڑے بڑے ادارے، لیکن ان کی جب سب سے اوپر والی پوسٹ ہے اور جو منصب ہے اس پہ جو لوگ آئے ہیں وہ قابل تعریف ہے، وہ قابل تعریف ہے، ان کی سوچ، ان کی فکر امت مسلمہ کے لیے ہے، عالم اسلام کے لیے ہے، ان کے دلوں میں ایک درد محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ ایک بڑی اطمینان کی بات ہے۔ تو میرے عزیزو، دعائیں بھی کیا کرو، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور پہ ایسے حکمران اور ایسے ملک جہاں الحمدللہ امت مسلمہ کی سوچ پروان چڑھ رہی ہے، اور جہاں مسلمانوں کا درد کو درد اپنا درد سمجھا جا رہا ہے، اللہ ان ممالک کی حفاظت فرمائے، ایسے حکمرانوں کے اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ دیگر حکمرانوں کے بھی اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، اسلامی ایمانی بھائی چارہ قائم فرما۔ اے اللہ، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ اے اللہ، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ، فضل فرما، کرم فرما، اہل اسلام میں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما۔ ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اس کے لیے قبول فرما۔ اے مولا کریم، فضل فرما، کرم فرما، ساری امت مسلمہ کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کے بے دینوں سے، ظالموں سے انہیں محفوظ فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کو ہر قسم کے گروہ بندیوں سے، ہر قسم کے تعصبات سے، ہر قسم کے نفرتوں کی شکلوں سے، اے اللہ، زمان، وطن، علاقے کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کو ہر قسم کے تعصبات سے، عصبیات سے محفوظ فرما۔ مولا کریم، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی بھائی چارہ قائم فرما۔ اے اللہ، اپنا فضل فرما، تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اسے استحکام نصیب فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ، جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہے، ان کی مدد اور نصرت فرما۔ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کے علماء کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه www.dasquran.com